بیوہ بہن کے گھر پہنچنے پر بھائی نے رات گئے اپنی بیوہ بہن کی بیٹی کو بیوی کے ساتھ مل کر اٹھایا اور پھر جا کر قبرستان چھوڑ آیا۔ صبح اٹھی تو بیوہ بہن دیکھتی رہی کہ میری بیٹی کہاں چلی گئی۔ جناب علی وہی بیٹی جو عرصہ 15 سے 16 سال بعد کہاں سے ملی؟ سعودی عرب سے۔ یہ ساری سٹوری ہے کیا، تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، اس میں سبق بھی ہے، اہم ویڈیو ہے، اور اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ ایک ایسا پاکستانی جس کی بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ خود بھی غربت کی زندگی گزارا تھا، 2 اس کے بیٹے تھے، گھر بھی رینٹ کا تھا، مشکل زندگی گزر رہی تھی۔ پھر جب اپنے بہنوئی کا انتقال ہوا تو بہن کے گھر گیا، جا کر بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نوجوان کی بیوی کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ ہم پہلے ہی غربت زدہ زندگی گزار رہے ہیں، اب جب میری نند گھر آ جائے گی تو میرا شوہر یہ سب کچھ کیسے مینج کرے گا؟ اس کی ایک بیٹی بھی ہے، ہماری روٹی پہلے ہی پوری نہیں ہوتی، اب یہ بھی گھر آ جائے گی تو ہمارے گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ وہی ہوا کہ عدت مکمل ہونے کے بعد وہ خاتون اپنی بیٹی کے ہمراہ بھائی کے گھر آ گئی۔ جب بھائی کے گھر آئی تو بھائی کو پتا تھا کہ اب میری بہن ہے، اس نے یہیں پر رہنا ہے، یہ بیوہ ہو چکی ہے اور اب اس کو بھی میں نے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جناب علی 1 سے 1.5 مہینہ گزرا تو بیوہ کی جو بیٹی ہے اس کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ماموں، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بچی کو خوراک کی کمی ہے، اس کی خوراک اچھی کریں، بہتر کریں، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب دوسری جانب جو بھائی تھا، اس کی بیوی کو غصہ اس بات کا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کا حق یہ کھائے گی، کیسے میرے بچوں کا گزارا ہوگا؟ کوئی ہمیں ایسا حل نکالنا چاہیے کہ یہ بچی بھی نکل جائے گھر سے اور یہ خاتون بھی نکل جائے۔ پہلے پہل تو شوہر نہیں مانتا تھا، اپنی بیوی کو جھاڑ پلا دیتا تھا کہ میری بہن ہے، میں نہیں سنبھالوں گا تو میری بہن کہاں جائے گی؟ یہ میری بھانجی ہے، میں نہیں سنبھالوں گا تو میری بھانجی کہاں جائے گی؟ جناب علی کچھ وقت گزرنے کے بعد، یعنی کوئی 5 سے 6 مہینے کا عرصہ گزرا، گھر میں حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، غربت تھی، اس کی کمائی میں گزارا پہلے ہی مشکل تھا، اور پھر بہن کے گھر آنے پر ظاہری سی بات ہے گھر کے اخراجات بڑھ گئے۔ لیکن کیا تھا کہ بجائے گھر کے اخراجات کو مینج کرنے کے محنت مشقت بڑھا دیتا یا کچھ ایسا کرتا، اس بھائی نے اپنی بیوی کی اس چال پر خود عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ وہ چال کیا تھی کہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ رات گئے میں کیا کروں گی، آپ کی بہن کی بیٹی جب سوئی ہوگی، یعنی آپ کی بہن بھی سوئی ہوگی، تو آپ کی بہن کی بیٹی جس کی عمر 8 سے 9 سال ہے، اس کو اٹھا کر میں قبرستان چھوڑ آؤں گی۔ شوہر پہلے یہ بات نہیں مان رہا تھا، پھر اپنی بیوی کی بات مانتے ہوئے جب رات ہوئی تو بہن جو کہ اس کی سو رہی تھی، اپنی بیوی کو کہا کہ لو اس کو اٹھاؤ میری بھانجی کو اور قبرستان چھوڑاؤ۔ جناب علی بیوی اٹھی، اس 9 سال کی لڑکی کو اٹھایا اور دور جا کر ایک قبرستان میں چھوڑ آئی۔ جب قبرستان چھوڑ آئی تو واپس آئی، اس لڑکی کی ایک ہی آواز کانوں میں گونج رہی تھی کہ مامی مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہی ہیں، مامی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ صبح ہوئی تو وہ بیوہ خاتون اٹھی، جب اس نے دیکھا کہ میری بیٹی ہے ہی نہیں، میری بیٹی گئی کہاں پر؟ صبح صبح اٹھ کر پورا گاؤں چھان مارا لیکن بیٹی کا سراغ نہیں لگ سکا۔ محلے والوں نے، اہل علاقہ، تمام لوگوں نے مل کر جناب علی اس لڑکی کی تلاش شروع کی، لیکن لڑکی کا سراغ نہیں لگ رہا تھا۔ یہ بیچاری بیوہ پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، پھر اپنی بیٹی کی تلاش کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ ایسا وقت بھی آیا کہ دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئی، راتوں کو گھر نہیں آنا، سارا دن اپنی بیٹی کی تلاش کرتے رہنا۔ اور دوسری جانب بھائی اور اس کی بیوی کو ہمیشہ یہی ندامت رہتی تھی، پریشانی رہتی تھی کہ جو ہم نے کیا ہے، اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سے اس چیز کا حساب لے، کیونکہ ہم نے غلط کیا، ایک ماں کی گود اجاڑ دی، ماں جو کہ بیٹی کے جانے کی وجہ سے پاگل ہو گئی ہے، نہ گھر آتی ہے۔ ہم چاہتے تو یہی تھے کہ خود بھی چلی جائے، اس کی بیٹی بھی چلی جائے، بیٹی کو تو ہم چھوڑائے اور یہ خود بخود یہاں سے نکل گئی۔ جناب علی وہ شخص، اس کے بیٹے بھی جوان ہو چکے تھے اور یہ بیوہ خاتون اپنی بیٹی کی تلاش کرتے کرتے بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی۔ پھر جب اس بھائی کے دونوں بیٹے جوان ہوئے، ایک بیٹے کی نوکری سعودی عرب میں لگ گئی اور اس نے اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنائی کہ اماں جان، ابا جان، اب میں نے آپ کو غربت سے نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری بازو پکڑ لی ہے، مجھے سعودی عرب میں اچھی نوکری مل گئی ہے۔ ماں باپ خوش، لیکن زندگی بھر ایک ہی پچھتاوا تھا، ہم نے جو کیا، یعنی 9 سال کی اپنی بھانجی کو قبرستان چھوڑ دیا، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ حساب نہ لے، وگرنہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اب جب ان دونوں میاں بیوی کا بیٹا سعودی عرب جا رہا تھا تو سعودی عرب جانے سے پہلے اس بیوہ عورت نے اپنی بھابھی سے کہا، اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میری بیٹی زندہ ہے، میری بیٹی ایک دن واپس آئے گی۔ اب یہ بات سن کر جناب علی بھائی بھی پریشان، بھائی کی بیوی بھی پریشان، میری بہن کیا بات کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی زندہ ہے،
واپس آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ غلط کام کرنے کے بعد پچھتاوا بھی تھا، ڈر تھا، خوف تھا کہ ہمارا کیا آگے نہ جائے۔ جناب علی بیٹا سعودی عرب پہنچ گیا۔ وہ 1 سال کا عرصہ گزرا۔ 1 سال کے عرصے کے دوران اس بھائی کی بہن کی حالت ایسی خراب ہو گئی کہ ہاسپٹل شفٹ ہو گئی۔ ہاسپٹل شفٹ ہونے کے بعد پھر گھر آئی، ادویات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دماغ تو ویسے ہی پاگل ہو چکا تھا، اور پھر اتنے میں جب ان کو خوشخبری یہ سنی کہ ہمارے بیٹے نے ہمیں سعودی عرب بلایا ہے، اور بیٹے نے سعودی عرب میں شادی بھی کر لی ہے، ایک ایسی فیملی کے ساتھ شادی کی ہے جو ہے تو پاکستانی، لیکن ان کی ایک ہی بیٹی ہے جس کے ساتھ ہمارے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہو چکا تھا، رخصتی بھی ہو چکی تھی، اور اس نوجوان نے اپنے ماں باپ کو سرپرائز دینے کے لیے اپنے پاس سعودی عرب بلایا۔ سعودی عرب میں اس نے جناب علی جس اپارٹمنٹ میں رہتا تھا، بڑا خوبصورت لگژری اپارٹمنٹ تھا، کہاں ماں باپ جو غربت کی زندگی گزار رہے تھے، اور کہاں سعودی عرب جا کر جب شاہانہ اپارٹمنٹ دیکھا، خوبصورت گھر دیکھا، تو دل خوش ہو گیا۔ اتنے میں جب اپنے ماں باپ کو بٹھایا اور کہا کہ ابا جان، اما جان، اب میں آپ کو آپ کی بہو سے ملواتا ہوں۔ جب بہو سے ملے تو پہلے ہی جھلک میں ماں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کہیں وہی تو نہیں، یعنی میری نند کی بیٹی، اور بھائی کو محسوس ہوا کہ کہیں یہ وہی تو نہیں میری بہن کی بیٹی۔ چہرے کی مشابہت کچھ ایسی تھی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تو فائقہ ہے، فائقہ کے چہرے کے ساتھ اس کا چہرہ ملتا جلتا ہے۔ جناب علی کو 3 سے 4 دن ماں باپ نے جب گھر میں گزارے، تو اچانک جب بیٹھے بیٹھے گفتگو شروع ہوئی تو ان کی بہو نے کہا کہ میں نے بڑی مصیبتوں والی زندگی گزاری ہے۔ ماں باپ پریشان کہ بیٹا کیسے؟ بتایا کہ جب میں 9 سال کی تھی تو مجھے قبرستان میں میرے گھر والے چھوڑ آئے، پھر اس کے بعد ایک ایسی فیملی جو گزر رہی تھی انہوں نے مجھے اڈاپٹ کیا، وہ سعودی عرب میں رہتے تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، کوشش کرتے رہے مجھے ماں باپ تک پہنچانے کی، جب نہیں سراغ لگ سکا تو پھر میرے سارے ڈاکومنٹس بنا کر اپنے ساتھ مجھے سعودی عرب لے آئے۔ یہاں لا کر میرے سوتیلے ماں باپ نے مجھے تعلیم دلوائی، اور آج میں ایک کامیاب ہو چکی ہوں۔ عمر تقریباً اس کو 25 سے 26 سال تھی، خوبصورت لڑکی تھی، جاب بھی کرتی تھی۔ جب یہ ساری سٹوری اس نے سنائی تو جناب علی اس نوجوان کے ماں باپ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہاتھ کپ کپا رہے تھے کہ ہم نے اسی کو آج سے 15-16 سال پہلے قبرستان چھوڑ دیا تھا کہ ہم پر بوجھ ہے، یہ نکلے گی تو میری بہن بھی نکل جائے گی، میرے بچوں کو کھانا اچھا مل جائے گا، ان کو 2 وقت کی روٹی اچھی مل جائے گی، بجائے تقسیم ہونے کے کھل کر پیٹ بھر کر میرے بچے کھا سکیں گے۔ جناب علی 15-20 دن ماں باپ اسی ندامت میں، پریشانی میں اظہار کرنا چاہ رہے تھے کہ اپنی بہو کو بتا سکیں کہ بیٹا تمہاری ماں زندہ ہے۔ اسی دوران جناب علی ان کو خبر ملی کہ فائقہ کی ماں کا پاکستان بیٹھے انتقال ہو چکا ہے۔ انتقال کر جانے کے بعد بوڑھے ماں باپ نے اس بیٹی کو بٹھایا اور بتایا کہ ہم تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، بیٹا ہمیں معاف کر دینا، روز محشر ہمیں معاف کر دینا۔ ہم نے غلطی یہ کی کہ جب تمہاری ماں بیوہ ہو کر گھر آئی تو ہم نے تمہیں قبرستان اس لیے چھوڑ دیا، گھر میں غربت تھی جس وجہ سے نہیں رکھ سکے، اور تمہاری ماں تمہارے غم میں پاگل ہو گئی، اس کے پاگل ہونے کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، اور تمہیں قبرستان چھوڑنے کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج ہمارے آگے لا کر ہی کھڑا کر دیا کہ تم ہمارے گھر کی بہو ہو۔ جناب علی پھر اس کے بعد فائقہ اپنے ساس اور سسر کے ساتھ تو رہتی رہی، لیکن ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ دل میرا صاف ہے، ایک چیز پر مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ غلط کیا، آپ نے مجھے 9 سال کی عمر میں رات کے اندھیرے میں قبرستان چھوڑ دیا، اور آج میں ایک بہو کی صورت میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ جناب علی اس سٹوری میں لیسن یہ ہے، آپ کی بہن بیوہ ہے یا بہن گھر میں ہے تو کبھی بھی اپنے ماتھے پر سلوٹے نہ لے کر آئیں کہ اس کا کھانا پینا بھی خود کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنے فرد آپ کے گھر میں موجود ہیں ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا نصیب ہے، اور اس کا نصیب ہی چل کر آپ کے گھر میں آ رہا ہوتا ہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا اس سبق آموز سٹوری کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔